آیت سورہ یہ رحمان کی آیت ہے. اب کچھ چیزیں اپنے جوانوں کے لیے عرض کر دوں، یہ آیتیں بوڑھوں کے لیے نہیں ہیں، یہ جوانوں کے لیے ہیں. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. فرمایا جب بہشتیوں کو، جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے گا، وہاں پر قاصرات الطرف ہیں، جو حوریں ہیں، ان جوانوں کو ملیں گی. یہ غور سے سنیں، قرآن سے لطف لیں، یہ صرف سنیں مت، اس کی منظر کشی کریں، تب جا کے آپ کا ایمان تر و تازہ ہوگا اور دنیا کی ان کثافتوں سے، نجاستوں سے اور غلاظتوں سے آپ جوان خود کو بچا سکیں گے. قاصرات الطرف، طرف کہتے ہیں دیکھنے کو، یعنی ایسی حوریں ان کو دی جائیں گی جنہوں نے اپنی نگاہوں کو کبھی کسی نامحرم کی طرف نہیں بڑھایا. قاصرات الطرف ہے، جنہوں نے اپنی نگاہوں پر کنٹرول کیا ہے، کبھی ان کی آنکھ کسی نامحرم کی طرف نہیں گئی. آج دنیاوی عورتیں کیسی ہیں، فلاں مرد خوبصورت ہے، فلاں بدصورت ہے، فلاں کی شکل ایسی ہے، فلاں کی شکل ایسی. یہ قاصرات الطرف نہیں ہے. خدا جنتی عورتوں کی صفات کو بیان کر رہا ہے کہ ان کی آنکھوں میں حجب اور حیا اتنا ہوتا ہے، وہ کسی نامحرم کی طرف نہیں دیکھتی. یہ کا بجائے کہ وہ بحثیں کرنے لگیں کہ فلاں مرد کی شکل کیسی ہے، یہ نیٹ نے، میڈیا نے انسان کو بڑا بے حیا بنا دیا، اس کی آنکھوں کو بے حیا بنا دیا. یہ صفات جنتی مردوں کی صفات پڑھیں، جنتی عورتوں کی صفات پڑھیں. یہ صفات اگر ہمارے وجود قاصرات تو طرف آئیں. دوسری صفت، کبھی نامحرم کو انہوں نے، ایسی عورتیں جو کبھی کسی نامحرم کو ان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. دوسرے فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی نامحرم مرد نے انس اور جن میں سے، نہ کبھی کسی انسانوں میں سے، نہ کبھی کسی جنوں میں سے ان حوروں کو مس تک نہیں کیا، ان کا ہاتھ کبھی ان تک پہنچا نہیں. یعنی اتنی سیانت، یعنی اتنی نجابت. تیسری چیز فرماتے کأنہن الیاقوت والمرجان. ان کی مثال ایسے ہے، اب یہ اللہ تشبیہ پروردگار عالم بھی بڑی خوبصورت تشبیہ ہے. فرمایا کأنہن الیاقوت، وہ یاقوت کی طرح ہے. یاقوت ایک ایسا پتھر ہوتا ہے جو شفاف ہوتا ہے اور لال ہوتا ہے. اب اللہ ان کی رنگت کیسی ہوگی؟ فرمایا کأنہن الیاقوت، وہ یاقوت پتھر جو شفاف ہوتا ہے، یعنی شفاف اور لال ہوتا ہے. والمرجان، مرجان ایک ایسا پتھر ہے جو دریاؤں کی تہ میں ملتا ہے اور اس میں بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں. جو بہترین اس کا رنگ ہوتا ہے مرجان، وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے. ہاں، یاقوت یعنی شفاف لال، اور مرجان ہے، مرجان جو بالکل دریا کی تہ سے ملتا ہے، جس کو مروارید بھی کہتے ہیں، وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے. یعنی ان کی رنگت لال اور سفید ہے. یہ اللہ ان کی رنگت بتا رہا ہے. پھر کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان بل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ اس احسان کا بدلہ ہے اے میرے بندے جو تم نے کیا تھا. اتنی نجیب عورتیں، اتنی خوبصورت عورتیں اللہ اے جوانوں تمہیں عطا کرے گا، یہ تمہارے احسان کا بدلہ ہے. انسان کبھی سوچے تو صحیح، رونے کا مقام ہے. خدا میں نے کون سا احسان کیا؟ یہ ہاتھ تو نے دیے، یہ آنکھیں تو نے دی، یہ نعمت تیری تھی، یہ دانا، یہ گندم، سب کچھ تو نے دیا. لیکن خدا کہہ رہا نہیں اے میرے بندے، یہ تیرا احسان تھا. اور دیکھیے کہتے ہیں نا، جب کوئی آپ پر احسان کرے تو اس کا بدلہ احسان سے چکاؤ، لیکن احسان اچھا کر کے چکاؤ. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کی دعوت دی اور اس دعوت پہ اس نے آپ کو 3-4 آئٹم، مثال میں دنیاوی مثال دے رہا ہوں، تو آپ کا احسان کا بدلہ ہے کہ آپ اس سے اچھا اس کو کھلاؤ. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب اس نے آپ پر احسان کیا تھا اس وقت آپ نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، اس نے بلاعوض آپ پر ایک احسان کیا تھا. جب آپ اس پر احسان کر رہے ہو تو اس کے احسان کے بدلے میں احسان کر رہے ہو. اسی لیے اتنا اچھا کرو تاکہ آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے، یعنی تھوڑا سوا سیر ہو آپ کا احسان اس کے احسان پر. خدا کہتا ہے کہ جب تم نے سب میرے ساتھ یہ کیا تھا، وہ تمہارا کام سارے ٹیمپریری تھے. کون سا ہم 24 گھنٹہ نماز میں مشغول ہوتے؟ ٹیمپریری 5 منٹس 10 منٹس ہماری عبادت ہوتی ہے. پورے سال میں 30 روزے رکھتے ہیں، بہت زیادہ مستحبات اور روزے بھی رکھ لیے، 20 اور رکھ لیں گے نا، تو پورے سال میں کتنے ہو گئے؟ 50 ہم روزے رکھ لیتے ہیں. اور نمازیں بھی ٹوٹی پھوٹی نمازیں، کبھی پڑھی، کبھی دیر سے پڑھی، کبھی ادھوری پڑھی، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں. ہاں، ٹیمپریری احسان کے بدلے میں خدا دائمی احسان کا جواب دے رہا ہے. اللہ اکبر. قرآن بھی عجیب نعمت الہی، ہم نے تفسیر کے دروس بھی شروع کیے، وہ بھی سنا کریں. قرآن دل کو اتنا نورانی کرتا ہے، اتنا یقین آپ کے وجود میں پیدا کرے گا، وہ یقین جو کربلا والوں کے پاس تھا. تو مولا فرماتے ہیں جو یقین پہ آ جاتا ہے، ہم نے پچھلی نشست میں بیان کیا تھا کہ اس کے اربا اس کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، ذرہ برابر وہ یقین سے پیچھے نہیں ہٹتا. یہ یقین آپ کے وجود میں قرآن پیدا کرتا ہے. تو یہ نعمتیں
تو آپ کہیں کہ مولانا آپ نے یہ باتیں تو جوانوں کے لیے، کہیں بوڑھوں کا کیا ہوگا؟ تو قبلہ یہی بوڑھے جنت میں جا کے جوان ہو جائیں گے، تو یہ جنت ہے ہی جوانوں کے لیے، تو ہر کوئی وہاں پر جوان ہوگا اور حشاش بشاش ہوگا۔ تو ایک چیز میں آپ سے سوال کروں، یہ صفات جو خدا بتا رہا ہے، جن کی شکلیں، جن کی رنگت لال، شفاف لال رنگ اور سفید ہوں گی، اس مروارید کی طرح، اس ہیرے کی طرح سمجھے سفید ہوں گی، اور ایسی نجیب اور ایسی پاک جس کو نہ کسی انس نے نہ کسی جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور ایسی ان کی آنکھیں پاک، انہوں نے کبھی بھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ یہاں تک کسی حدیث میں ملتا ہے کہ جب بہشتی بہشت میں داخل ہوں گے اور حوریں ان کا ہاتھ تھامیں گی، اور تھامنے کے بعد کہیں گی کہ پوری جنت کو دیکھ لو، اس پوری جنت سے زیادہ جب سے ہمارا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں، خدا نے اس پوری جنت سے زیادہ تمہاری محبت میرے دل میں ڈالی اور میری محبت تمہارے دل میں ڈالی ہے۔ یہ اس محبت کا معیار ہوگا۔ تو آج جوان سوچے، اللہ مفت میں ایسی حوریں تمہیں عطا کرے گا، ایسی جنتیں تمہیں نعمتیں عطا کرے گا، تم اس کو کس کے بدلے میں اور کس کے عوض میں جانے دے رہے ہو؟ کن خواتین کے پیچھے تم لگ جاتے ہو؟ آج جوان کن کی تعریفیں کرتا ہے؟ وہ کرپٹ، وہ بد کردار، وہ جن کیریکٹر لیس جو عورتیں ہیں، جو روزانہ کبھی کسی ایکٹر کے ساتھ کبھی کسی ایکٹر کے ساتھ، آج جوان اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کے حسن میں مبتلا ہو کے یہ نجیب ترین حوریں جو اس کو ملنے والی ہیں ان کو ٹھکرا دیتا ہے۔ آج روڈ پہ چلتے ہوئے، بازاروں میں چلتے ہوئے، بسوں میں اور سفر میں چلتے ہوئے، پتہ نہیں کون سی عورتیں، کیسی عورتیں جن کا حسن بھی حسن زوال نہیں ہو، زوال پذیر حسن ہے جو ختم ہونے والا ہے، ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور یہ نعمتیں جو پروردگار عالم کی، تو دیکھیں انسان کے سودے کتنے گھاٹے والے ہیں، یعنی گندگی کو اختیار کرتا ہے اور نجابت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ وہ تقویٰ ہے جو انسان، یہ وہ پرہیزگاری ہے، یہ وہ آنکھ ہے، یہ بصارت کی آنکھ ہے جو خدا ہر کسی کو نہیں دیتا۔ یہ اسی کو دیتا ہے جو فرامین اہل بیت میں خود کو ڈبوئے، جو خود کو تفسیر قرآن اور قرآن کے وجود میں ڈال دے۔ اس کے بعد یہ وہ پردے ہیں نا، کشف الغطاء، یہ وہ پردے ہیں جو خدا آنکھوں سے ہٹاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کی اصل شکل دیکھیں، انہی معارف کو سمجھیں، سورہ رحمان کو پڑھیں، کیسی کیسی نعمتیں، وہ صفات نجابت جو خدا بیان کر رہا ہے، اور ہم کس کے بدلے میں اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایک ایسی لڑکی، ایک ایسی عورت جس کا کردار اتنا اعلیٰ ہے، جس کی صفات نہ اتنی اعلیٰ ہے، جو ختم ہونے والی چیز ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنی قیامت کو، ہم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اسی لیے مرحوم طبرسی اپنی تفسیر مجمع میں بیان کرتے ہیں نا کہ وہاں پر پروردگار عالم ان بہشتی عورتوں کے دلوں میں ایک ایسی محبت تمہاری ڈالے گا کہ وہ خود کہیں گے الحمدللہ، جب سے یہ محبت ہمارے دل میں آئی ہے، ہم تمہارے علاوہ کسی اور کا سوچنا محال ہے۔ یعنی وہ محبت جنت کے ماحول میں ہوگی جس کا تصور انسان کر بھی نہیں سکتا۔ تو انسان تجھے چاہیے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حرام کی نگاہ سے بچو، نگاہوں کو جھکا کر رکھو، حرام جگہ پر، دوسری جگہوں پر نہ جایا کرو۔ دنیا 50-60 سال کی ہے، اور اس دنیا میں اپنی زندگی اور آخرت کو آباد کیا۔